اسلامی تہذیب تو بس فقہی تہذیب ہے، فتووں کی تہذیب ہے، مذہبی گفتگو علمی گفتگو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نے آج تک کوئی علم ہی پیدا نہیں کیا۔ آپ نے کچھ ماڈرن اور جدید لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ضرور سنا ہوگا۔ اب سننے میں تو یہ بات عام سی لگتی ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے ایک بہت بڑی غلط فہمی یا یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا تانا چھپا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب تو بس فقہی تہذیب ہے، تو ان کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تہذیب میں کوئی فکری گہرائی نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی سوچنے سمجھنے والا کام نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ علم یا فلسفہ صرف وہ ہوتا ہے جس میں مذہب کا کوئی دخل نہ ہو، یعنی اگر آپ خالص دنیاوی بات کر رہے ہیں تو وہ علم ہے، لیکن جہاں آپ نے دین یا ایمان کی بات کر دی تو ان کے نزدیک وہ علم یا فکر نہیں رہی، یعنی مذہبی گفتگو کو وہ علمی گفتگو نہیں سمجھتے۔ اور چونکہ فقہ کا سارا کام ہی دین کے احکام کو بچانا اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا ہے، تو ان لوگوں نے بڑا سیدھا سا حساب لگایا کہ بھائی جان چونکہ فقہ میں دین شامل ہے، یہ دین سے متعلق ہے، اس لیے اسلامی تہذیب میں کوئی علم ہے نہ کوئی فلسفہ، بس کچھ رٹے رٹائے اصول ہیں اور فتوے ہیں۔ لیکن جناب یہ دعویٰ سرے سے ہی باطل ہے، اور اس کے غلط ہونے کی دو بڑی سیدھی سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اصول کہاں سے نکال لیا کہ فکر یا فلسفے کا تعلق دین کے ہونے نہ ہونے سے ہے۔ کسی بات کے علم یا فلسفہ ہونے کا معیار یہ نہیں کہ اس کا دین سے تعلق ہے یا نہیں۔ تو اصل معیار کیا ہے؟ اصل معیار استدلال ہے، یعنی دلیل سے بات کرنا، دلیل دینا، لاجک استعمال کرنا، یعنی جو بات جتنی مضبوط دلیل کے ساتھ عقل اور منطق کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کہی جائے گی، وہ اتنی ہی فکری اور علمی ہوگی، اب چاہے اس بات کا تعلق دین سے ہو یا نہ ہو۔ اگر ایک بات پورے استدلال اور دلیل کے ساتھ ہے تو وہ ایک فکری نظام ہے۔ دین کا نام آ جانے سے کسی بات کی علمی اور فکری حیثیت ختم نہیں ہو جاتی۔ اب دوسری وجہ، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ کا مطلب بس یہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یعنی فتاوا ہیں یہ۔ لیکن یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ فقہ ایک بہت بڑا اور گہرا فکری نظام ہے، ایک میتھڈولوجی ہے اور ایک اس کی علمیات ہے۔ فقہ میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ ایک فقیہ یا عالم ان باتوں کو سامنے رکھتا ہے، اپنا ذہن استعمال کر کے دلائل اور منطق کے ذریعے روزمرہ کے مسائل کے لیے احکامات نکالتا ہے۔ یہ جو دلیلیں نکالنے کا عمل ہے یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ فلسفہ یا سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بس خیالی پلاؤ ہو جسے فکری نظر کہتے ہیں، یعنی بس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سوچتے رہو کہ یہ دنیا کیسے بنی، سچ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور دوسری ہوتی ہے علمی نظر، یعنی ایسی سوچ اور ایسا علم جو آپ کو عمل کی طرف لے جائے۔ فقہ محض ہوائی باتیں یا صرف سوچنے کا نام نہیں، بلکہ فقہ وہ خالص علمی اور فکری سائنس ہے جس کا براہ راست تعلق ہماری عملی زندگیوں سے ہے۔ اور فقہ چونکہ ایک پریکٹیکل سائنس ہے، ایک علم ہے، تو پھر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ فقہ کی دلیلوں سے جو نتیجہ نکلے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ یعنی فقہ ایسا علم ہے جسے صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے نہیں لکھا جاتا بلکہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس پر عمل ہوتا ہے، جس کو زندگی میں اتارا جاتا ہے، یہ ایکشن اورینٹڈ ہے۔ اگر آپ فقہ میں سے یہ عمل والا حصہ نکال دیں تو فقہ باقی نہیں رہے گی بلکہ ایک بحث مباحثہ بن کر رہ جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فقہ کوئی اندھی تقلید یا لکیر کی فقیری کا نام نہیں، فقہ خود دلائل اور استدلال پر کھڑا ایک فکری نظام ہے، اور یہ ایسا نظام ہے جو صرف دماغ کی عیاشی کے لیے نہیں، ذہنی آوارگی کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو ایک عملی اور بھرپور زندگی گزارنے کا راستہ دیتا ہے، احکام بتاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ نے تو اپنا کام کر دیا ہے، یعنی ہمارے عمل کے لیے ایک نظام بنا دیا۔ اب طٰہٰ نے دین الحیاء میں یہ کام کیا ہے کہ وہ اسلامی نظریے کا وہ فکری اور فلسفیانہ پہلو سامنے لاتے ہیں جو فقہ کے کام کو مکمل کرتا ہے۔ یعنی فقہ نے یہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، اب اس کے پیچھے سوچ کیا ہے طٰہٰ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ بڑا واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں
ایسے اصول اور ایسے تصورات نکالنا چاہتا ہوں جن پر ایک ایسا اسلامی نظریہ کھڑا کیا جا سکے جو آج کے مسائل اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ آج کا انسان جو کنفیوز ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، جسے سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس انسان کو ایک ٹھوس اسلامی سوچ دی جا سکے۔ لیکن طٰہٰ کہتے ہیں کہ اس بہترین اسلامی نظریے کی تشکیل کے لیے، اسے بنانے کے لیے 2 شرطیں پوری کرنا ضروری ہیں۔ اگر یہ 2 شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو بات نہیں بنے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ نظریہ 100% اخلاقی ہونا چاہیے۔ کیونکہ شریعت نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں، مثلا نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، ان کے پیچھے جو لاجک ہے، جو منطق ہے اور جو عقل کام کر رہی ہے، وہ دراصل اخلاق ہی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اخلاق ہی احکام کی عقل ہے۔ اگر شریعت کا قانون ایک جسم ہے تو اخلاقی قدریں اس کا دماغ یا قلب کہہ لیں۔ شریعت کے ہر حکم کی عقلیت اور لاجک اس کے اندر چھپے ہوئے اخلاق میں ہوتی۔ اب دوسری شرط، وہ کہتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اخلاقی نظریہ ایک اسمائی نظریہ ہونا چاہیے۔ اب یہ اسمائی نظریہ کیا ہے؟ اسمائی سے مراد ہے اللہ کے اسماء الحسنہ پر غور و فکر کرنے والا نظریہ۔ وجہ بڑی سادہ ہے، ہم نے کہا کہ سارا زور اخلاقی قدروں پر ہے، تو یہ اخلاقی قدریں کہاں سے آئیں گی؟ یہ اللہ کے ناموں سے ہی نکلتی ہیں۔ یعنی اللہ رحمان ہے تو وہاں سے رحم نکلا، اللہ تعالیٰ العدل ہے تو یہاں سے عدل اور انصاف نکلا۔ تاہا یہاں الفاظ کی ایک گہرائی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی کے لفظ اسم یعنی ناؤن پر غور کریں۔ یہ لفظ 2 طرح سے نکل سکتا ہے، یا تو یہ سما سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بلند ہونا، جیسے آسمان کو سما کہتے ہیں، اور ظاہر ہے جو چیز بلند ہوتی ہے اسی کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، کوئی قدر ہوتی ہے۔ جس چیز میں کوئی بلندی ہی نہ ہو اس کی کیا قدر ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اسم جو ہے یہ واسمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نشان لگانا، علامت لگانا، جیسے ہم کسی چیز پر ٹھپا لگاتے ہیں۔ اب علامت یا نشان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر کے اس کی پہچان کرواتی ہے، اور جب کوئی چیز دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے تو وہ خود بخود اس کی قدر بن جاتی ہے۔ یعنی لفظ اسم چاہے بلندی سے نکلے یا علامت سے، دونوں صورتوں میں اس کا مطلب ہے قدر۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے اسماء الحسنہ صرف پکارنے کے لیے نہیں بلکہ یہ وہ بلند ترین نشانیاں ہیں جو کائنات کی سب سے بڑی قدریں ہیں۔ انہی زبردست باتوں کو سمجھانے کے لیے عبد الرحمن طٰہٰ نے دین الحیا کی پہلی جلد کو 2 بڑے ابواب یا حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر حصے میں 4 فصول ہیں یا 4 چیپٹر ہیں۔ یعنی اس کتاب میں کل 8 چیپٹر ہیں۔ پہلے حصے کا نام انہوں نے رکھا ہے آمریت الہیہ سے شاہدیت الہیہ کی طرف، یعنی اس بات کو سمجھنا کہ اللہ صرف حکم دینے والا آقا نہیں بلکہ وہ ایسا رب ہے جس کی موجودگی کا کائنات میں ہر جگہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے باب کا عنوان ہے شاہدیت الہیہ سے شاہدیت انسانیہ کی طرف، یعنی جب انسان اللہ کی موجودگی کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر وہ خود دنیا میں ایک گواہ اور بہترین انسان بن کر کیسے ابھرتا ہے۔ اب پہلی فصل میں انہوں نے 2 چیزوں کے آپس میں ربط، تعلق یا کنیکشن پر بات کی ہے۔ ایک ہے ملکی ادراک اور دوسرا ہے ملکوتی ادراک۔ ملکی کا مطلب ہے یہ فزیکل دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جسم، یہ زمین، یہ کائنات، اور ملکوتی کا مطلب ہے وہ روحانی، چھپی ہوئی اور غیب کی دنیا، یعنی اس ظاہری دنیا اور روحانی دنیا کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ یہ ظاہری دنیا ہمیشہ روحانی دنیا کے ماتحت ہے، اس کے تابع ہے، اور یہ ماتحتی 3 شکلوں میں کام کرتی ہے۔ پہلی شکل ہے شرط اور مشروط کی، یعنی روحانی دنیا ایک شرط ہے اور فزیکل دنیا اس کا مشروط ہے۔ آسان لفظوں میں جیسے عمارت بغیر بنیاد کے نہیں ہوتی، ویسے ہی اندر کی روحانیت ملکوت کے بغیر یہ ظاہری دنیا یعنی ملک قائم نہیں رہ سکتی۔ دوسری شرط ہے وسیلہ اور مقصد، یعنی یہ فزیکل دنیا صرف ایک وسیلہ ہے جبکہ ہمارا اصل مقصد اور منزل وہ روحانی دنیا ہے۔ تیسری
तीसरी शक्ल है फरा और असल, यानी ये फिजिकल दुनिया सिर्फ एक शाख है, एक फरा है और उसकी असल जड़ रूहानी दुनिया है। अब जब ये तय हो गया कि हम और ये दुनिया सिर्फ शाख हैं और हमारी असल जड़ आलमे अरवाह यानी रूहानी दुनिया है, तो यहाँ से एक नया नजरिया जन्म लेता है जिसे वो नजरे एतमानी कहते हैं। यानी हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, हम तो बस अमानतदार हैं। इस अमानतदारी वाले नजरिए के लिए ताहा ने 3 उसूल बताए हैं। पहला उसूल उसूल शहादत यानी गवाही देना। ताहा कहते हैं कि हम इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में थे, यानी अल्लाह ने सब रूहों को इकट्ठा किया था और पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और सब ने गवाही दी थी कि हाँ तू ही हमारा रब है। तो ये उसूल हमें याद दिलाता है कि हम पैदाइशी तौर पर अपने रब के गवाह हैं। और दूसरा उसूल है अमानतदारी यानी जिम्मेदारी। ये उसूल हमें इस दूसरे वादे की याद दिलाता है जब अल्लाह ने अपनी खिलाफत और अहकाम की अमानत आसमानों और पहाड़ों और दूसरी मखलूकात के सामने पेश की थी, तो वो डर गए और उन्होंने इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। लेकिन बकौल शायर, मैं वो अज़्म समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। तो इंसान ने ये अमानत उठा ली। अब तीसरा उसूल है उसूल तज़किया यानी अपने आप को पाक करना। ये उसूल प्रैक्टिकल है। तज़किया का मतलब ये है कि इंसान को याद आए कि वो असल में इस जमीन का नहीं बल्कि रूहानी दुनिया का बासी था। फिर वो अपनी रूह को इतना बुलंद करे, इतना पाक करे कि इसके अंदर 2 बड़ी तब्दीलियां आए। नंबर 1, बयान की जगह इयान, यानी वो सिर्फ जुबान से अल्लाह अल्लाह बोलने तक महदूद ना रहे बल्कि उसका दिल अल्लाह के नूर का ऐसा मुशाहिदा करने लगे कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने रोशन हो जाए, इयां हो जाए, सिर्फ बातें ना हो बल्कि एक्सपीरियंस हो। और दूसरा, ख्वाहिश की जगह रब का हक, यानी वो इंसान अपने नफ्स की, अपनी जात की हर ख्वाहिश पीछे कर दे और उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने रब का हक कायम हो जाए। तो पहले चैप्टर में ये समझाया गया है कि ये दुनियावी जिस्म और ज़ाहरी कायनात कुछ भी नहीं जब तक हम इसके पीछे छुपे हुए रूहानी मकसद को ना समझें। हम इस दुनिया में मालिक बनकर नहीं आए बल्कि हम वो रूहें हैं जिन्होंने अपने रब को पहचाना, एक बहुत बड़ी अमानत उठाई और अब हमारा काम अपने आप को पाक करके उसी रूहानी बुलंदी तक वापस पहुंचना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अमानत को कैसे निभाना है। हमारे अंदर वो अखलाक और कदरें कहाँ से आएंगी जो हमें एक बेहतरीन इंसान बनाएं। ये ऐसा मौजू है जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सुनते तो हैं लेकिन इस जाविये से हमने शायद कभी नहीं सोचा होगा, और वो मौजू है अल्लाह ताला के नाम। अल्लाह ताला के नामों की बहुत सी खसूसियात हैं लेकिन 3 खसूसियात ताहा ने बयान की हैं। पहली खसूसियत है लामहदूद होना, यानी अस्माउल हुस्ना अल्लाह की सिफात और कमालात की कोई हद नहीं, आप इन्हें गिनती नहीं कर सकते, ये अनगिनत और बेकनार हैं। और दूसरी खसूसियत है कि ये सब सिफात मिलकर एक अकाई, एक वहदत बनाते हैं। और तीसरी चीज कि ये अस्माउल हुस्ना हमारे अखलाक का सरचश्मा हैं, मंबा हैं, सोर्स हैं। और ये बड़ी जबरदस्त बात है, हम दुनिया में जितनी भी अच्छाइयाँ देखते हैं, रहम, अदल, सखावत, सच्चाई, ये सब कहाँ से आती हैं? ये सब अल्लाह के नामों से फूटी हैं। अब सवाल ये है कि एक आम इंसान, मेरे जैसा इंसान, अल्लाह के इन नामों से ये अखलाकी खूबियां अपने अंदर कैसे लाए, अल्लाह के रंग में कैसे रंगा जाता है। ताहा कहते हैं कि इसके लिए इंसान 2 चीजों का इस्तेमाल करता है। पहली है इस्तबसार यानी बसीरत, या अपने अंदर की आंख, अपने दिल की रोशनी से इन अखलाकी कदरों को महसूस करना। सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, इसे अमली जिंदगी में लाना चाहिए। अमली जिंदगी में कैसे? कि वो वापस शरीयत के अहकाम यानी फिक्र की तरफ जाता है। उसे पता है कि शरीयत का हर कानून इन्हीं अखलाकी कदरों से भरा पड़ा है, और फिर वो यहाँ अपनी दूसरी ताकत इस्तेमाल करता है जिसे इस्तदलाल कहते हैं।
یعنی وہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، دلیل سے سمجھتا ہے کہ اس حکم کے پیچھے کون سی اخلاقی قدر چھپی ہوئی ہے، اور اس طرح وہ اخلاقی قدر اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کے احکام صرف خشک قوانین نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ناموں سے نکلنے والے اخلاق سے معمور ہیں، تو پھر ہمیں تاہا اسلام کی ڈیفینیشن کی طرف واپس لے کر جاتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے اپنی پوری ہستی کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا۔ تو جب انسان اسلام کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ لیتا ہے تو وہ اعتمار کے رتبے سے نکل کر اعتمان کے رتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اعتمار کا مطلب ہے کہ ایک کلرک یا ڈیوٹی والے کی طرح آرڈر سننا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ نے کہا، میں نے کر دیا، بات ختم، یعنی ایک روبوٹک اطاعت۔ لیکن اعتمان کا مطلب ہے امانت دار بننا۔ جب انسان اعتمان کے رتبے پر آتا ہے تو وہ صرف حکم نہیں مان رہا ہوتا بلکہ وہ یہ سمجھ کر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی صفات کا نمائندہ ہوں، میں اس کی اخلاقی امانت کا رکھوالا ہوں۔ تو احکام الہی کو دیکھنے کے دو بالکل الگ الگ مائنڈ سیٹ بن گئے۔ ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے جسے فقہ اعتماری کہتے ہیں، یہ اللہ کے احکام کو جلالی انداز میں دیکھنا ہے، اور دوسری سوچ وہ ہے جسے فقہ اعتمانی کہتے ہیں، اس میں اللہ کے احکام کا تصور جمالی ہے۔ تو اس جمالی سوچ کے مطابق شریعت کا ہر حکم دراصل دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہمیں اللہ کی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے، اور دوسرا یہ ہمیں اللہ کے خوبصورت ناموں اسماء الحسنی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یعنی جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو وہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں دیتا بلکہ وہ اس حکم کے ذریعے اپنی کوئی خوبصورت صفت ہمارے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اب جب احکام کی بات ہوئی تو لازمی بات ہے کہ حدود کی بھی بات ہوتی ہے۔ ہم جب حدود کا لفظ سنتے ہیں تو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف سزائیں ہیں، تعزیرات ہی ہیں۔ تاہا کہتے ہیں کہ اللہ کی حدیں اصل میں رحمت کی حدیں ہیں۔ یہ حدیں انسان پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کے کچھ کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر سے خیانت کی حالت کو ختم کرتی ہیں اور اس کے اندر امانت داری کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی یہ انسان کو اللہ سے کیے ہوئے وعدے یاد دلاتی ہیں۔ اور دوسرا کام، یہ انسان کو اس مادی دنیا سے نکال کر روحانی دنیا کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ یعنی آج کی دنیا تو ہمیں سکھاتی ہے کہ قانون اور حدیں انسان کی آزادی چھین لیتی ہیں۔ اللہ کی حدود واحد حدیں ہیں جو انسان کو آزاد کرتی ہیں۔ جب انسان اللہ کی حدوں کے اندر رہتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہیں بنتا تو اس کی عقل آزاد ہو جاتی ہے، اس کا سوچنے کا کینوس وسیع ہو جاتا ہے، اور صرف عقل ہی نہیں، اس کی مرضی ارادہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ مجبور نہیں رہتا بلکہ اس کے اختیارات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اس سارے فلسفے کو کیسے اتارے؟ اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شاہدیت سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ تو جب انسان کو یہ پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی ہر بات سن رہا ہے، تو اس کے اندر ایک اخلاق پیدا ہوتا ہے جسے خلق مراقبہ کہتے ہیں، یعنی نگرانی کا اخلاق، سرویلنس کا اخلاق۔ یعنی اب اسے کسی پولیس والے یا کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر کا کیمرہ آن ہو جاتا ہے، وہ خود اپنا نگران بن جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی بے پناہ رحمت کو محسوس کرتا ہے، اس رحمت کو جو اس کی رگ رگ میں موجود ہے، اس کے وجود میں ہے اور اس کے ارد گرد بھی پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا ایک احسانی پہلو بھی ہے، تو اس کے اندر ایک اور زبردست اخلاق پیدا ہوتا ہے جسے خلق امانت کہتے ہیں۔ یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ زندگی، یہ جسم، یہ تعلقات، یہ سب اللہ کی رحمت کی دی ہوئی ایک امانت ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ خیانت نہیں کرنی۔ ہمارے سارے اخلاق اسی احساس شاہدیت الہیہ سے پھوٹتے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کو حاضر ناظر مان لیتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں ویلیوز کی قدر کرتے ہیں، اخلاقی قدروں کو مانتے ہیں، ان کے امین بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس احساس کی خلاف ورزی کرے اور اس مراقبے اور امانت کے تقاضوں کو توڑ دے تو کیا ہوگا؟
جب انسان ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے رحمت چھین لی جاتی ہے، اور پھر وہ انسان خود اپنے لیے اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے، اور اس کا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر غصہ اور ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اندر سے اللہ کی رحمت نکلتی ہے تو باہر غصہ اور ظلم ہی پھیلتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اخلاق تو بہت سارے ہیں، لیکن کوئی ایسا اولین خلق ہے جس پر باقی سارے اخلاق کی پوری عمارت کھڑی ہو سکے؟ کوئی ایسی فاؤنڈیشن، کوئی ایسی بنیاد؟ اس اولین خلق کے لیے 7 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، وہ اخلاق ایسا ہو جو انسان کو یہ احساس دلائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، کیونکہ دیکھنے کا احساس انسان کو زیادہ محتاط کرتا ہے۔ اور دوسری شرط ہے کہ انسان اسے اپنی کوئی ذاتی اچیومنٹ نہ سمجھے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت سمجھے۔ اور تیسری شرط کہ یہ اخلاق کسی کتاب سے رٹا گیا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی فطرت سے اندر سے نکلنا چاہیے۔ اور چوتھی شرط، وہ اخلاق اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس اخلاق میں اتنی پاور ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ انسان کی روح کو آسمانوں تک یعنی بلندیوں تک لے جا سکے۔ چھٹی شرط، وہ اخلاق ایسا ہو جو انسانوں کو جانوروں یا دوسری مخلوقات سے بالکل الگ کر دے، اس سے ممتاز کر دے، یعنی وہ اخلاق دوسری مخلوقات میں نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں شرط، وہ اخلاق اتنا طاقتور ہو کہ وہ خود حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے معیار بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کا ایسا کون سا اخلاق ہے جو ان 7 شرطوں پر پورا اترتا ہے؟ وہ ہے خلق حیا، حیا کا اخلاق۔ جی ہاں، حیا وہ واحد اخلاق ہے جو ان ساری شرائط کو پورا کرتا ہے۔ حیا ہی وہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حیا جانوروں میں نہیں ہوتی، صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ حیا ہی فطرت ہے، حیا ہی انسان کو بلند کرتی ہے، اور حیا ہی برائی اور اچھائی میں فرق بتاتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر طٰہٰ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات کی پوری عمارت، اس کی پوری فلسفی اسی حیا پر کھڑی ہے۔ اور وہ دلیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث پیش کرتے ہیں جو ہم سب نے سنی ہوگی، بے شک ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ آج کے معاشرے میں حیا کا زوال ہو گیا ہے، حیا ختم ہو گئی ہے، اور حیا کے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مرنا دراصل آج کے انسان کی موت ہے۔ حیا ہی وہ چیز ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے۔ جب حیا نہیں رہی تو انسان چلتی پھرتی لاش بن گیا۔ اب اس مردہ انسان، اس ڈیڈ مین جو ماڈرن ہیومن ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ آج کے جمہوری اور ماڈرن نظاموں میں اس انسان نے 2 طرح کی حدیں توڑ دی ہیں، ایک خلقی یعنی اپنی پیدائشی اور فطرت کی حد، اور دوسری خلقی یعنی اخلاق کی حد۔ اور یہ تباہی معاشرے میں 2 شکلوں میں نظر آتی ہے، اور یہ ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے۔ پہلی شکل ہے سسٹم کی پوجا۔ آج کے انسان نے کیا کیا ہے کہ اس نے خدا کے قانون کو توڑ کر اپنے بنائے ہوئے سیاسی نظاموں اور قوانین کو مقدس بنا لیا ہے۔ وہ انہی کی پوجا کرنے لگا ہے۔ اس کے نزدیک سسٹم سب کچھ ہے جس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ اصل حاکمیت تو اللہ کی ہے۔ دوسری شکل نظر کی سرکشی۔ آج کے انسان نے اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہر چیز دیکھنا چاہتا ہے، ہر راز بے نقاب کرنا چاہتا ہے، ہر چیز پر اپنا تسلط اور کنٹرول جمانا چاہتا ہے۔ ہم ہر چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کی پرائیویسی، کسی کی حیا محفوظ نہیں رہی۔ یہ دراصل نظر کی سرکشی ہے، ایک طغیان ہے۔ اس حیا سے خالی اور روحانی طور پر مردہ انسان کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی، خشک منطق کا غلام، ہر چیز کو بس اپنی عقل اور لاجک سے تولنا، روحانیت اور دل کی بات ماننے پر تیار ہی نہ ہونا۔ دوسرا ہے ارادے کی خود مختاری، اٹانومس کہنا خود کو۔ بضد ہیں ہم کہ میں مکمل آزاد ہوں، مجھے کوئی بتانے والا نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں خود فیصلہ کروں گا، مائی لائف مائی رولز۔ اور تیسرا ہے تکبر اور سرکشی۔ انسان کو اپنی عقل، سائنس، ٹیکنالوجی کی طاقت پر اتنا غرور ہو گیا ہے کہ ہم خدا کے سامنے سرکش ہو گئے ہیں۔ اور چوتھی ہے
لامحدود ہوس۔ ماڈرن انسان اپنی صلاحیتوں اور خواہشات کی ایسی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے جس کی کوئی منزل، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور پانچویں ہے میٹیریلزم، ملکیت کی ہوس۔ ماڈرن انسان چیزوں، مال، دولت کا اس قدر دیوانہ ہو چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہے یا سب کچھ اس کے قبضے میں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ماڈرن، مغرور اور روحانی طور پر مردہ انسان جو ہے اسے کیسے زندہ کیا جائے، اسے واپس دین اور اسلام کے احکام کی طرف کیسے لایا جائے۔ اگر ایک فقہ اعتماری کے مائنڈ سیٹ والا اس ماڈرن انسان کے پاس آئے گا اور اسے ڈنڈے کے زور پر زبردستی یا ڈرا دھمکا کر احکام منوانے کی کوشش کرے گا تو یہ طریقہ فیل ہے۔ یہ مردہ انسان زبردستی سے زندہ نہیں ہوگا، تو پھر علاج کیا ہے؟ اس پر ہم اگلی قسطوں میں بات کریں گے۔ یہ تھا عبد الرحمن طٰہٰ کی کتاب دین الحیا کی پہلی جلد کا ایک مکمل انٹروڈکشن۔ کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اندر کی حیا کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔